اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الفصل الثانی فی العدل فإن قیل موجد الحوادث عدل حکیم ام لا فالجواب عدل حکیم فإن قيل ما حد العدل الحكيم فالجواب العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب فإن قيل ما حد القبيح وما حد الواجب فالجواب. گزشتہ فصل میں جو کہ بس پہلی فصل تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی. گزشتہ فصل میں 72 سوال اور ان کے جوابات تھے جس کو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں. اب اس فصل میں کلاً 4 سوال ہیں اور 4 سوالوں کے جواب. یہ فصل عدل الہی کے بارے میں ہے. قبل اس کے کہ ہم کتاب میں مذکور اور موجود مطالب کی وضاحت کریں اس سے پہلے 1-2 سوال مطرح کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عدل کی لغت میں معنی کیا ہے اور عدل کی اصطلاح علم کلام میں معنی کیا ہے اور عدل کی کتنی قسمیں ہیں. یہ 3 سوال. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ کیوں عدل الہی کو جداگانہ فصل میں بحث کی جاتی ہے اور اصول دین میں جدا سے، حالانکہ عدل الہی بھی اللہ کی صفت ہے جو صفت فعل ہے، تو بس صفات ثبوتیہ میں اس کو شمار کیا جاتا، کیوں جدا سے بحث کرتے ہیں. یہ 4 سوال ہیں جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے سوال ہے کہ عدل کی لغت میں اگر معنی دیکھی جائے تو برابری اور برابر کرنے کے معنی میں آتا ہے. اصطلاح میں اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام عدل کا یہ ہے کہ وضع کل شیء فی موضعہ، یہ مفہوم عام ہے عدل کا. اس کا مفہوم خاص یہ ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دینا، عطا دے کر دینا، اعطا کرنا. یہ 2 مفہوم ہو گئے اس کے. علم کلام کی روشنی میں عدل کسے کہتے ہیں اور عادل کسے کہتے ہیں؟ علم کلام میں عادل اس ذات کو کہتے ہیں جو فعل واجب کو ترک نہ کرے اور فعل قبیح کو انجام نہ دے. بس اسی مطلب کی جانب خود صاحب کتاب نے بھی اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بعد میں وضاحت کی جائے گی. رہا مسئلہ عدل کی تقسیمات کا، تو عدل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک عدل تکوینیات میں ہے، دوسری قسم تشریعیات میں ہے. یعنی عدل تشریعی کیا ہے، عدل تکوینی کیا ہے؟ عدل تشریعی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قوانین انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام حکمت اور عدل الہی کی بنیاد پر استوار ہیں. اور عدل تکوینی یعنی عالم تکوین میں، عالم کون میں جو چیز جس طرح اللہ نے بنائی ہے وہ اسی طرح ہی حق ہے کہ بنائی جائے. اس کے برعکس اگر بنائی جائے تو وہ ظلم کہلائے گا. یہاں عدل الہی کے متعلق شبہات بھی بہت ہیں اور دلیلیں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عدل الہی دلیل عقلی سے بھی ثابت ہے اور دلیل نقلی سے بھی. اب آتے ہیں ہم صاحب کتاب نے جو مطالب بیان کیے. سب سے پہلے چھوٹا سا مختصر سا سوال یہ ہے کہ آیا خالق کائنات موجد الحوادث عدل حکیم ہے یا نہیں؟ یعنی عدل اور حکمت والا ہے یا عدل اور حکمت والا نہیں ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ مصنف نے یہی جواب دیا ہے کہ فالجواب عدل حکیم. ہاں، خالق کائنات عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ اصلا عدل حکیم کی تعریف تو کریں، تعریف کیا ہے؟ تو عدل حکیم کی تعریف یوں کر رہے ہیں کہ العدل الحکیم هو الذی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب. عدل حکیم وہ ذات ہے جو کبھی بھی فعل کبیح کو انجام نہیں دیتی اور کسی بھی فعل واجب کو ترک نہیں کرتی. لہذا ان تعریفات کے بعد ہم پھر چلتے ہیں پیچھے کی جانب کہ کیا سبب ہے کہ متکلمین نے اس کو جدا سے ایک فصل میں ذکر کیا ہے. 2 مسئلے ہیں. چونکہ علم کلام میں بہت سارے مسائل کی بنیاد عدل الہی پر ہے،
جس کی وجہ سے ضروری تھا کہ اس کو ایک مستقل اور علیحدہ فصل میں ذکر کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ کافی جب سے ہی یہ متکلمین کا وجود ہے اس وقت سے ایک اختلاف سا تھا، یا یوں کہیں کہ عدل الہی کے متعلق جو اختلاف تھا، بعض نے عدل الہی کو قبول کیا جس کی بنا پر انہیں عدلیہ کہا گیا. معتزلہ اور شیعہ امامیہ دونوں کو عدلیہ کہا گیا، اور جو ان کے مخالف تھے جن کو اشاعرہ کے نام سے یاد کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ خداوند عادل نہیں ہے، ان معنی کہ اگر تمام انبیاء کو جہنم میں بھیج دے تو بھی اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں، جس کی بنا پر ضروری یہ تھا کہ ایک شعار کی حیثیت سے اسے تسلیم کر لیا جائے اور قبول کیا جائے، اور بہت ساری جو دوسری مسائل ہیں اس کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا تاکہ یہ متمایز ہو جائے دوسرے گروہ سے. انہی دو سببوں کی بنا پر اسے مستقل اور علیحدہ فصل میں ذکر کیا گیا. اب آتے ہیں ہم مصنف نے جو سوال کیا کہ اصلا فعل واجب کی آپ تعریف کریں، پہلے فعل قبیح کی پہلے ڈیفینیشن کریں، اس کے بعد بحث کرتے ہیں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ عدل حکیم ہے یا نہیں ہے اور دلیل کیا ہے اس بات پر. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، فعل قبیح اس عمل کو کہتے ہیں جس کی دنیا میں انجام دینے والے کو مذمت کی جائے اور آخرت میں اسے عقاب دیا جائے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ایک فعل قبیح ہے، مثال کے طور پر شراب پینا ایک فعل قبیح ہے، مثال کے طور پر کسی پر ظلم کرنا ایک فعل قبیح ہے. اس فعل قبیح کے انجام دینے والے شخص کو دنیا میں مذمت کی جاتی ہے اور آخرت میں عقاب بھی دیا جائے گا. بس ہر وہ عمل جس عمل کے عامل کو دنیا میں مذمت کی جائے اور آخرت میں عقاب دیا جائے، ایسے عمل کو، ایسے فعل کو فعل قبیح کہتے ہیں اصطلاح علم کلام میں. اچھا، فعل واجب کیا ہے؟ فعل واجب یہ ہے کہ انجام دینے والے کو، جو شخص بھی فعل واجب کو انجام دیتا ہے، دنیا میں اس کی مدح کی جاتی ہے اور آخرت میں اسے ثواب دیا جاتا ہے. بس اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب میں بھی یوں استعمال ہوا کہ القبیح هو الذی یضم فاعلہ فی الدنیا. قبیح وہ عمل ہے جس کے انجام دینے والے کی مذمت کی جائے دنیا میں، وہ یعاقب فی الآخرۃ، اور آخرت میں اس کو عقاب اور عذاب دیا جائے. وَيُمْدَحُ تَارِكُهُ فِي الدُّنْيَا وَيُصَابُ فِي الْآخِرَةِ. اور جو شخص اس فعل قبیح کو دنیا میں انجام نہیں دیتا، اس کی مدح کی جاتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس فعل قبیح کے ترک کرنے کے باعث سے اللہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا. اچھا، فعل واجب کیا ہے؟ فرماتے ہیں والواجب هو الذي يمدح فاعله في الدنيا. واجب عمل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے والے کی مدح کی جائے دنیا میں، وَيُصَابُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ثواب دیا جائے، وَيُضَمُّ تَارِكُهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس کے ترک کرنے، یعنی جو شخص بھی فعل واجب کو دنیا میں انجام نہیں دیتا، اس فعل واجب کے ترک کرنے کی بنا پر دنیا میں اسے مذمت کی جاتی ہے، وَيُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس فعل واجب کو انجام نہ دینے کے سبب سے اسے عقاب دیا جائے گا. فَإِنْ قِيلَ، اب یہاں تک بس دو سوال واضح ہوئے. سب سے پہلے کہ آیا خالق کائنات عدل حکیم ہے یا نہیں؟ واضح سا جواب ہے، مختصر سا جواب، ہاں وہ عدل حکیم ہے. دوسرا سوال یہ ہوا کہ آیا عدل حکیم کی تعریف کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا عدل حکیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو فعل واجب کو ترک نہ کرے اور فعل قبیح کو انجام نہ دے. واجب اور کبھی کی تعریف کیا ہے؟ فعل واجب کس فعل کو کہتے ہیں، فعل کبھی کس فعل کو کہتے ہیں، اس کی تعریف انہوں نے بیان کی. اب آتے ہیں ایک اور سوال، چوتھا سوال، جو کہ اس کتاب کے حوالے سے آخری سوال ہے، لیکن ہماری گفتگو جاری رہے گی. سوال یہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ عَدْلٌ حَكِيمٌ. دلیل کیا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل حکیم ہے، نہ فعل کبھی انجام دیتا ہے اور نہ ہی فعل واجب کو ترک کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. جواب، فالجواب الدلیل علی ذلك انه لو لم يكن كذلك لكان ناقصا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وايضا لو جاز عليه فعل الخبيث لجاز عليه الكذب. دو دلیلیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو آپ عادل نہ مانیں تو یقیناً وہ اپنی غرض کو نقض کرنے والا ہو جائے گا، ناقض غرض ہو جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ لو لم یکن
कज़ालिक लकाना नाक़िसन, अगर अल्लाह को आदिल न माने तो अल्लाह को नाक़िस मानना पड़ेगा। और अल्लाह के लिए नक्स का तसव्वुर करना भी सही नहीं है। अल्लाह के लिए नक्स साबित करना, नक्स की निस्बत देना ठीक नहीं है। तआला अल्लाहु अन ज़ालिका उलुवन कबीरा, अल्लाह बुलंद और बाला और मुक़द्दस और मुनज़्ज़ह है कि नक्स उसमें पाया जाए। ये एक दलील। दूसरे नंबर पर दलील यूं दे रहे हैं कि वअइज़न लौ जाज़ा अलैहि फ़िअलुल क़बीह, अगर खुदावंद मुतआल पर फ़िअल कबीह जायज़ और मुमकिन हो तो लजाज़ा अलैहि अइज़न अल किज़्ब, तो ज़ाहिर है किज़्ब भी और झूठ भी एक फ़िअल कबीह है। मुतलकन जब फ़िअल कबीह अंजाम देना उसके लिए मुमकिन है तो झूठ बोलना भी उसके लिए मुमकिन हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा फ़यरतफ़िउल वसूक़ अन वअदिही व वईदिही, नतीजा है कि अल्लाह की बात पर कोई भरोसा नहीं रहेगा, न उसके वादों पर न उसके वईद पर, किसी को कोई एतमाद नहीं रहेगा। एतमाद मुर्तफ़िअ हो जाएगा, उठ जाएगा। वयरतफ़िअ अल अहकाम अश-शरइय्या, और अहकाम शरइया भी, यानी तमाम अहकाम शरइया जो अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुए हैं वो तमाम के तमाम मुर्तफ़े हो जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा है कि अंबिया को और रसूल को और आइम्मा को जिसके चीज़ के लिए अल्लाह ने मुअय्यन किया, अंबिया को जिस चीज़ के लिए मबऊस किया, कुतुब के जिस चीज़ के लिए नाज़िल किया, वो मकसद और हदफ फौत हो जाएगा। नक़्ज़ गरज़ लाजिम आ जाएगी। नक़्ज़ गरज़ अक़लन मुहाल है और कभी है, बस अल्लाह का आदिल न होना अक़लन कभी है। बस अल्लाह का आदिल होना अक़लन ठीक है और वाजिब है। बस इबारत पे गौर कीजिएगा। इबारत में है कि वअइज़न लौ जाज़ा अलैहि फ़िअलुल क़बीह, और दूसरी बात यह है कि अगर फ़िअल क़बीह अल्लाह पर जायज़ हो, लजाज़ तो यकीनन जायज़ है, यानी मुमकिन है, अलैहि अल किज़्ब, उस पर किज़्ब भी मुमकिन हो जाएगा। यानी अगर मुतलकन फ़िअल कबीह उसके लिए मुमकिन है तो झूठ भी एक फ़िअल कबीह की किस्म है। फ़यरतफ़िउ, नतीजा यह है कि मुर्तफ़े हो जाएगा अल वसूक़ और एतमाद अन वअदिही व वईदिही, अल्लाह के वाद से और वईद से। जन्नत के मुतालिक वादा दिया है, बहिश्त से डराया है, वईद किया है, लिज़ा न जन्नत पे भरोसा है रहेगा और ना ही जहन्नम का खौफ और अज़ाब। वयरतफ़िउ अल अहकाम या तरतफ़िउ अल अहकाम अश-शरइय्या, और अहकाम शरइया मुतलकन मुर्तफ़े हो जाएंगे, कोई हुक्म शरई साबित नहीं रहेगा। फ़युनक़ज़ु अल गरज़, बस नतीजतन गरज मुनक़ज़ हो जाएगी, गरज नक़्ज़ हो जाएगी, टूट जाएगी। गरज कौन सी गरज? अल मक़सूद, वो गरज जिसका हदफ किया गया था, जिसका इरादा किया गया था, जिसका कस्द किया गया था, मिन बिअसतिल अंबिया व रसूल, अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मबऊस होने से जो मकसूद था, जो मतलूब था, जो मुराद थी, वो मुराद टूट जाती है, वो हदफ बातिल हो जाता है, वो हदफ मुकम्मल नहीं होता, वो हदफ नाक़िस हो जाता है, वो हदफ टूट जाता है। बस नतीजतन अल्लाह ताला पर झूठ का होना या झूठ की निस्बत देना अल्लाह के लिए सही नहीं है। बस अल्लाह के लिए किसी भी फ़िअल कबीह का फ़ाइल कह देना ठीक नहीं है। बस कहते हैं कि अल्लाह तमाम अफ़आल कबीह से मुनज़्ज़ह, मुक़द्दस, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, और हर फ़िअल वाजिब को अंजाम देता है, किसी फ़िअल वाजिब को छोड़ता नहीं है, किसी फ़िअल कबीह को अंजाम नहीं देता। ये मुख्तसर सी फसल थी, फसल दुव्वम, जो अदल इलाही के बारे में थी। अब हम कुरान करीम का भी जायज़ा लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस अदल इलाही के मुतालिक क्या फरमाया है। इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की आयत बयान करने से पहले हम एक फिर दोबारा से मुख्तसर सा मुकद्दमा जिक्र करते हैं कि देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए नक्स और ऐब मुतलकन ममनू है, और ये बयान कर चुके हैं कि हक तबारक व तआला तमाम सिफात कमाल का मालिक है और तमाम नक्स और ऐब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। बस जब ये है तो जुल्म और आदल आपस में जिद हैं, नकीज हैं आपस में एक तरह की। लिजा जब अल्लाह को आदिल नहीं मानेंगे तो जाहिर है अल्लाह को जालिम मानेंगे। जब अल्लाह को जालिम माना तो दूसरे लफ्जों में अल्लाह के लिए नक्स के कायल हो गए। जुल्म नक्स है, जुल्म ऐब है, और अल्लाह तमाम उयूब और नकाइस से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह और मुक़द्दस है। और यही हकीकत कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में बयान की है कि वो खुद जुल्म करते हैं अपने आप पर, लेकिन अल्लाह किसी पर कोई जुल्म नहीं करता। हम आते हैं इंशाअल्लाह
دوسرے جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب سے قرآن کریم کی چند آیات کا سہارا لیتے ہیں، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے اپنے آپ ظلم سے نفی کی ہے اور عدل جو ظلم کرتے ہیں ان کی طرف ظلم کی نسبت دی ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے متعدد آیات میں بحث کی جائے۔